ایک لفظ بار بار آپ ہومیوپیتھی کتابوں میں پڑھیں گے، ایسڈ ڈیبلٹی. ایسڈ ڈیبلٹی جب بھی جسم میں کسی تیزاب کا بھی اثر زیادہ ہو جائے تو اچانک جسم سے طاقت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اچھا بڑا جسم ویسے، لیکن جان نہیں رہتی جسم میں. اور عام طور پر ہارٹ برن کے ساتھ بھی ایسڈ ڈیبلٹی کا کیس ہو جاتا ہے. جن کو زیادہ یعنی محسوس نہیں ہوتا مگر کھٹی چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور ویسے سمجھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو اچانک جسم کی طاقت جواب دے جاتی ہے، اور ڈاکٹر معائنہ کریں گے، ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن اندرونی طور پر طاقت نہیں ہے. یہ ایسڈ ڈیبلٹی ہے. اور اس کا کیا وجہ ہے، کیوں اثر اس طرح ہوتا ہے، مجھے علم نہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے؟ لیکن کیا یہ محاورہ ایلوپیتھک میں بھی ملتا ہے ایسڈ ڈیبلٹی کا؟ ڈمپنگ سنڈروم جی ہاں ٹھیک ہے، کوائٹ رائٹ. لیکن اگر آپ مثلا ایسے مریض کو دیکھیں جس نے اورنجز زیادہ کھا لیے ہوں تو اچانک اس کو ایسڈ ڈیبلٹی ہوگی، اور مریض یہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ وہ ہو گیا ہے، دل کی تکلیف ہو گئی ہے. معمولی حرکت سے بھی وہ سارا جسم معلوم ہوتا ہے اس سے جان نکل گئی، سینسیشن سی پیدا ہوتی ہے کمزوری کی. لیکن یہ ایسی ڈیبلٹی ہے جس کا کوئی اس دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور ایسا مریض بسا اوقات خود یا بعض دفعہ ڈاکٹر ایسے مریض کو ہسپتال بھیج دیتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، اور ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، مضبوط. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مریض آپ کے علم میں آتے رہیں گے جن میں اصل بنیادی وجہ ایسڈ ڈیبلٹی کی ہے. مجھے اس کا خود تجربہ ہوا ہے. کسی زمانے میں جب میں ویسے بڑی ایکٹیو زندگی تھی، ہر قسم کی کھیلوں میں حصہ لے رہا تھا، لیکن سر درد کا جو مجھے دورہ ہوا کرتا تھا وہ بعض خاص دواؤں سے ٹھیک ہوتا تھا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. مثلا سینڈول ایک کلکتہ میں ملا کرتی تھی، وہ ابا جان سے کبھی کبھی مل جاتی تھی، مگر اگر نہ ملے تو پھر ایسپرین کھانی پڑتی تھی. ایسپرین بعض 5 ٹکیاں کھا کے تو پھر سر درد کو کچھ شفاقہ محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جس معدہ جل جاتا تھا اور پیشاب میں بھی اس کی گردے کی اوپر اثر ظاہر ہو کر جلن کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی تھی. تو شروع میں تو مجھے پتہ نہیں لگا، میں کرتا رہا ایسے. ایک دن ایک دم بالکل طاقت ختم ہو گئی. میرا پاس گھر، میں اس وقت مجھے یاد لیٹا ہوا تھا، بالکل جسم سے جان نکل گئی اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی ہو کیا رہا ہے. میں نے کہا میں ہاتھ بھی ہلاؤں گا تو لگتا ہے کہ دل ناکام ہو جائے گا، دل دھڑکنا بند کر دے گا مطلب ہے. تو ڈاکٹرز بلائے گئے، سب نے آ کے دیکھا، بلڈ پریشر بھی نارمل تھا، ہر چیز دوسری ٹھیک تھی. لیکن پھر وہ ECG بھی ہوا، پتہ لگا دل بالکل ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں نے ابھی ہومیوپیتھک نئی شروع کی تھی. یہ پہلے شروع میں تو نہیں تھی کی، اس زمانے میں تو نہیں کی تھی ابھی، مگر کچھ دیر اسی طرح سفر کرتا رہا. بعض 15 دن بستر سے باہر نہیں نکلا، اور یہی جو تھا نا خوف کہ بس کمزوری، ہاتھ ہلا اور ایک دم جان نکلی. تو رفتہ آہستہ واپس آئی. لیکن اس لیے کہ اس عرصے میں غذا کی احتیاط خود بخود ہو گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. بعد ازاں جب ہومیوپیتھک بھی شروع کی اور پھر یہ اٹیک ہوا تو مجھے اس وقت علم ہو گیا تھا کہ یہ جن دنوں میں مالٹے کھاتا ہوں ان دنوں میں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایسڈ کے ساتھ تعلق اس کا ایک جوڑ لیا. نکسوامی کا کہ 2 خوراکیں 15 منٹ کے وقفے سے میں نے کھائیں، اور یوں جس سرج کرتی ہے نا کوئی چیز واپس، اس طرح جان ساری واپس آئی اور اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوڑنا پھرنا شروع کر دیا، بالکل نارمل ہو گیا. اس کے بعد لمبے عرصے تک میں نے اپنے پر یہی دیکھا کہ جہاں ایسی غذا کھائی جائے جس سے ایسڈ بڑھ جائے، کم سے کم میرے کیس میں نکسوامی کا 30
فوری اثر دکھاتی تھی، اور ایسڈ ڈیبلٹی کی ایک چوٹی کی دوا ہے، یہ بھی ہے.